وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جماعہ، کسی بھی انسان، فرد، خاندان، سوسائٹی، شہر اور ملک کی ترقی میں امن و امان بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ جس ملک اور قوم میں بے خوفی ہو اور امن و امان ہو، لوگوں کو اپنی جان، مال اور عزت و آبرو کے سلسلے میں کوئی ڈر اور خوف نہ ہو، وہ قوم اور وہ ملک اتنی ہی ترقی کرتے ہیں۔ اور اگر حالات اس کے برعکس ہوں، ہر وقت جان و مال کا خطرہ ہو، عزت و آبرو اور عصمتوں کے لٹنے کا ڈر ہو، کوئی پتہ نہیں کہ کب کس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، کب کس کا خون بہا دیا جائے، کب کس کے گھر میں ڈاکہ زنی ہو جائے، چوری ہو جائے، کب کس کی عفت و عصمت کو تار تار کر دیا جائے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو ترقیوں کو زنگ لگ جاتا ہے، ترقی کی رفتار رک جاتی ہے، اور وہ قوم یا وہ ملک بڑی ہی بے کسی اور بے بسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا فرمایا، روئے زمین پر اولاد آدم پروان چڑھی
اور اس میں ترقی ہوئی۔ اگر اس انسانیت کی تاریخ دیکھیں تو شروع میں امن و امان تھا، بے خوفی تھی، کسی بات کا کوئی ڈر نہیں تھا، قتل و غارت گری کا نام و نشان نہیں تھا۔ لیکن ایک واقعہ ہوا، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں اختلاف ہوا، انتشار ہوا، اور ظلماً ایک بیٹے یعنی قابیل نے آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یعنی حابیل کو قتل کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اختصار کے ساتھ سورہ مائدہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ دنیا میں رونما ہونے والا پہلا قتل تھا، پہلی خونریزی تھی، پہلا کسی کا خون بہایا گیا تھا۔ اسی لیے تو قاتل کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ جس کو اس نے قتل کر دیا ہے اس کی لاش کا کیا کرے، کہاں ڈالے، کہاں لے جائے۔ تو یہ پہلا قتل تھا، اور اس کے بعد اس انسانیت نے ایک دوسرے کا خون بہانا سیکھا، ایک دوسرے کو قتل کرنا سیکھا، اور قابیل نے حابیل کو جو قتل کیا تھا اس کے بعد جو قتل و غارت گری کی اس انسانیت میں تاریخ ہے وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ اور ایسا نہیں کہ یہ سلسلہ رک گیا ہو، آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور نہ جانے کب تک جاری رہے گا۔ زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، دنیا نے کیا سے کیا ترقی کر لی۔ پہلے لوگ کس طریقے سے رہا کرتے تھے، ان کے رہنے کا انداز کیا تھا، ان کے کھانے پینے کا انداز کیا تھا، ان کی بود و باش کا انداز کیا تھا۔ ظاہر ہے ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس کو بڑا ترقی یافتہ دور سمجھتے ہیں، ایجادات کا دور، مہذب دور، مثقف دور، تعلیم یافتہ لوگوں کا دور، بڑے بڑے دماغوں کا دور، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو ترقی ہے وہ آج سے 1000-2000 سال پہلے شاید اس کا تصور بھی نہیں، لیکن انسانیت کی قتل و غارت گری، بدامنی، انارکی، ڈاکہ زنی، چوری، عفت و عصمت کی پامالی جس طریقے سے پہلے تھی کہ جس دور کو ہم غیر ترقی یافتہ دور کہتے ہیں، جس دور کو ہم غیر مہذب دور کہتے ہیں، اس وقت بھی یہ سب ہوتا تھا، اور آج کی مہذب دنیا میں بھی یہ سب ہو رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، دنیا کا کوئی بھی مذہب، دنیا کا کوئی بھی دین یا صحیح معنوں میں اپنے آپ کو انسان کہلانے والا کبھی بھی بد امنی کی تعلیم نہیں دیتا، انارکی کو بڑھاوا نہیں دیتا، قتل و غارت گری کی تعلیم دنیا کا کوئی مذہب نہیں دیتا۔ اور اگر اسلام کی بات کریں، وہ اسلام، وہ دین کہ آج اس دنیا کی بدنصیبی ہے اور ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم جس دین کو مانتے، ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں، آج اسی پر سب سے زیادہ بد امنی کا الزام لگایا جاتا ہے، جبکہ اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ امن و امان دنیا میں پھیلانے کی بات اگر کسی نے کہی ہے تو وہ اسلام نے کہی۔ قرآن میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین کو صحیح کر دیا گیا، درست کر دیا گیا۔ رب کائنات نے اس کو خوشنما بنایا ہے، بہترین بنایا ہے، اچھا
اچھا بنایا ہے. رب کائنات کی کتنی کاریگری اس دنیا میں پائی جاتی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کی اصلاح کی ہے, اس کو درست بنایا. زمین کی اصلاح کے بعد, اس کی درست ہوئی کے بعد, تم زمین میں فساد مت برپا کرو, فساد مت پھیلاؤ, بگاڑ پیدا مت کرو, قتل و غارت گری مت کرو, خونریزی مت کرو, لوگوں کو پریشان مت کرو. اور اگر اور مزید دیکھیں, دوسروں کی بھی تعلیم دیکھ لیں, دوسرے مذاہب کو بھی دیکھ لیں, اور قرآن مجید میں اس دنیا میں امن و امان پھیلانے کے لیے اسلام کی تعلیمات بھی دیکھیں. چند سر پھرے لوگوں کے غلط رویے کی وجہ سے, ان کی جذباتیت کی وجہ سے, ان کے غلط افکار کی وجہ سے, ان کے غلط اقدام کی وجہ سے آج اسلام بدنام ہوتا ہے, شریعت اسلامیہ بدنام ہوتی ہے, مسلمان بدنام ہوتا ہے. لیکن ان سر پھروں کو بھی قرآن کی یہ تعلیمات اپنے سامنے رکھنی چاہیے, اور جو چند سر پھروں کے غلط رویے کی وجہ سے اسلام کو بدنام کرتے ہیں وہ بھی آئیں اور قرآن مجید کی تعلیم کو دیکھیں. امن و امان کے لیے, امن و امان کو دنیا میں برپا کرنے کے لیے, بد امنی کو دور کرنے کے لیے قرآن کی تعلیمات. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اس ایک آیت پر غور کیجئے گا اور فخر کے ساتھ دوسروں کے سامنے رب کائنات کے اس فرمان کو بتاؤ جس پر ہمارا پورا یقین ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا نازل کردہ قرآن ہے اور ہم اس کے ایک ایک حرف پر مکمل ایمان رکھتے ہیں. بتاؤ ان کو کہ ہمارے قرآن میں یہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کتبنا علی بنی اسرائیل, ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لازم کر رکھا تھا, یہ فرض قرار دیا تھا کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, کہ اگر کسی نے کسی بھی ایک انسان کو ظلماً ناحق اس کے زمین میں فتنہ و فساد برپا کیے بغیر, ناحق اگر کسی کو قتل کر دیا, ظلماً کسی کو قتل کر دیا, فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ناحق کسی ایک انسان کو مار ڈالنا, ایک معصوم کی جان کو ختم کر دینا, ایک معصوم کا خون بہا دینا, پوری انسانیت کا قتل. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, اور اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائی, اولاد آدم میں سے کسی ایک فرد کی جان بچائی, فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی. ہوگی اس سے زیادہ واضح تعلیم بد امنی کو روکنے کے لیے, فتنہ و فساد کو روکنے کے لیے اور دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کسی مذہب کی یہ تعلیم ہو سکتی کہ ایک انسان, ایک فرد, ایک بشر, ایک جان کو قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کا قتل ہے, اور کسی ایک انسان کو بچانا, اس کی جان کی حفاظت کرنا, پوری انسانیت کو بچانا. اور یہی نہیں کہ اتنی تعلیم دی آگے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں فتنہ برپا کریں, فساد برپا کریں, ظلم و زیادتی کریں, قتل و غارت گری کریں, ان کی سزائیں بھی دیکھیں. قرآن میں فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض. ان لوگوں کی سزا جو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں, وَيَسْعَوْنَا فِي الْأَرْضِ
کرتے، قتل و غارت گری کرتے ہیں، بد امنی کو رواج دیتے ہیں، لوگوں کو ڈر میں مبتلا کرتے ہیں، لوگوں کے خون سے ہولیاں کھیلتے ہیں، لوگوں کو تہہ دل کر دیتے ہیں، لوگوں کو بموں سے اڑا دیتے ہیں، لوگوں کو گولیوں سے بھون ڈالتے ہیں، معصوم لوگوں کو، نہتے لوگوں کو، جن کا کوئی گناہ نہیں، جن کا کوئی گناہ نہیں، جن کی کوئی ایسی چیز نہیں کہ ان کو سزا دی جائے۔ فرمایا جو معصوموں کے خون سے ہولی کھیلتے ہیں، زمین میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی دے دی جائے، سب کے سامنے سولی دو، چوراہوں پر سولی دو، فتنہ پروروں کو، قتل و غارت گری کرنے والوں کو۔ قانون صرف بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک قانون پر عمل نہ ہو تب تک لوگوں کے دلوں میں قانون کا ڈر نہیں ہوتا۔ فرمایا ان یقتلوا او یصلبوا، ان سر پھرے لوگوں کو، فتنہ و فساد برپا کرنے والوں کو، ناحق معصوموں کی جانوں سے کھلواڑ کرنے والوں کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو سولی دے دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا مخالف سمت سے ان کے ہاتھ کا اور پیر کاٹ دیے جائیں، دایاں ہاتھ اور بایاں پیر، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پیر، او ینفوا من الارض، یا ان کو کر دو شہر بدر، تڑی پار کر دو ان کو، جس شہر میں، جس ملک میں، جس جگہ وہ فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتے، نکال دو ان کو وہاں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امن و امان رب کائنات کو مطلوب۔ انسانیت میں کسی کو معصوموں کے خون بہانے کی اور معصوموں کے خون کی ہولی کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کہا فرمایا او ینفوا من الارض، یا ان کو شہر بدر کر دو، ملک بدر کر دو، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو دنیاوی سزا، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ مفہوم کیا ہے ان دونوں آیتوں کا؟ پڑھیے، غور کیجئے۔ مفہوم یہ ہے کہ رب کائنات کو اس انسانیت سے، ہم مسلمانوں سے، اسلام کے ماننے والوں سے یہ مطلوب ہے کہ وہ ہر حال میں دنیا کے امن و امان کو قائم رکھے۔ اور یہ امن و امان کتنا زیادہ ایک انسان کی زندگی میں اہمیت رکھتا، اس کو بھی سن لیں۔ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ جس آدمی نے صبح کی اس حال میں کہ معافا فی جسدہ، تندرست، کوئی بیماری نہیں، آمنا فی سربہ، اور وہ مطمئن، بے خوف، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، جسم کے اعتبار سے تندرست، کوئی بیماری نہیں، عنده قوت یومہ، اور اس کے پاس روزی ہے پورے دن کی، کھانا ہے پورے دن کا، اسٹور کی بات نہیں کی، کہ ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ ایسے آدمی کے لیے پوری دنیا جمع کر دی گئی، پوری دنیا مل گئی، پوری دنیا کی نعمتیں مل گئی۔ یعنی مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ تندرستی کے ساتھ، روزی روٹی کے ساتھ، کھانے پینے کے سامان کے ساتھ امن و امان بے انتہا اہمیت رکھتا۔ آدمی رات میں سونے جاتا ہے تب بھی اس کو ڈر ہے، پتہ نہیں رات میں کیا ہو جائے گا۔ صبح آنکھ کھلی اپنے کام پر جاتے ہوئے ڈرتا، کھیت میں جاتے ہوئے ڈرتا، دکان کھولتے ہوئے ڈرتا، آفس جاتے ہوئے ڈرتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کہاں عزت لٹ جائے گی، کہاں سے گولی آ جائے گی، کہاں قتل و غارت گری ہو جائے گی، کہاں فساد ہو جائے گا۔
تو ظاہر ہے ایسا آدمی کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ پھٹ ٹھپ ہو جائے گا سارا معاملہ، تجارتیں ٹھپ ہو جائیں گی، کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، کھیتیاں ایسی پڑی کی پڑی رہ جائیں گی، آدمی گھر سے باہر نہیں نکلے گا، ترقیاں رک جائیں گی۔ تو شریعت کی نظر میں، اسلام کی نظر میں امن و امان بے انتہا اہمیت رکھتا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، امن و امان کے لیے دوہرے معیار نہیں ہو سکتے۔ معیار ہوگا تو ایک ہوگا، قانون ہوگا تو ایک ہوگا، قانون کی بالادستی ہوگی اور سب کے لیے وہی قانون ہوگا۔ اور یہی سکھایا ہمارے نبی، ہم سب کے قدوہ اور نمونہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ امن و امان قائم کرنے کے لیے اپنا ہو یا غیر، اپنا ہم خیال ہو یا اپنا مخالف، قانون سب کے لیے ہوگا۔ قاتل ہے سزا اس کو ملے گی، چاہے بادشاہ اور وزیر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ مجرم ہے تو سزا ملے گی، تبھی امن و امان قائم ہو سکتا۔ ایک حدیث ہے، بڑی ہی مشہور حدیث، سنی ہوگی آپ نے۔ چوری ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، ایک عورت نے چوری کی، قبیلے بنی مخزوم کی عورت، جو خاندان قریش کی ایک شاخ تھی، بڑے لوگ، بڑے خاندان والے، چوری کی، اور اتنے مال کی چوری کی کہ جس پر اس کا ہاتھ کاٹا جا سکتا تھا۔ ہاتھ کاٹے جانے کی سزا اس کو ملنی تھی۔ چنانچہ لوگ پریشان ہوئے کہ صاحب تب تو اس کا ہاتھ کیا کٹے گا؟ خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ اس کا ہاتھ کٹنے سے خاندان کی ناک کٹ جائے گی کہ قبیلے بنی مخزوم کی عورت چور، اور چوری میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ چنانچہ سورس لگایا گیا۔ سورس، آج سورس کے نام پر، پیسے کے نام پر، اپنی قوت کے نام پر، اپنی طاقت کے نام پر، اپنے افراد کے نام پر، اپنے ہم خیال لوگوں کے نام پر بعض لوگ دنیا میں بے انتہا بدامنی پھیلاتے ہیں۔ چنانچہ سورس لگایا گیا، اور سورس کس کا، سفارش کس کی، کون جا سکتا ہے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ ایک نوجوان جس کو لوگ حب رسول کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کا محبوب ہے یہ شخص، نام تھا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما۔ ان سے کہا جاؤ بھائی سفارش کر دو، اور تو کسی کی ہمت ہے نہیں، قریش کے لوگوں کی ہمت ہے نہیں جانے کی۔ ایک غلام کا بیٹا، زید بن حارثہ غلام تھے، ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ بھی بہت بڑے خوبصورت نہیں تھے، یہ بھی ایک واقعہ، بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھا، رنگ سیاہ تھا۔ ان کے والد زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، سفارش ان سے کی لوگوں نے کہ جائیں آپ سفارش کر دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسامہ بھی بیچارے بھولے بھالے چلے گئے، سفارش کی کہ اللہ کے رسول، اس عورت نے چوری کی ہے، بڑے خاندان کی، خاندان والوں کی بڑی بدنامی ہوگی، ہاتھ نہ کاٹا جائے، ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے یہ نہیں کیا کہ کوئی بات نہیں، اسامہ تو میرے بہت ہی محبوب ہیں، بڑے عزیز، ان کی بات کو کیسے ٹالا جا سکتا؟ نہیں، امن و امان قائم کرنے کے لیے نبی آئے، دنیا سے بدامنی ختم کرنے کے لیے آئے، چوریاں ختم کرنے کے لیے آئے، ڈاکہ زنی ختم کرنے کے لیے آئے، امن و امان کو پھیلانے کے لیے آئے، قتل و غارت گری کو مٹانے کے لیے آئے۔ آپ اسامہ پر ناراض ہو گئے، کہا اسامہ تم ایک قانون میں سفارش کرنے کے لیے آئے ہو؟ آج تو لوگ سفارشوں میں نہ جانے کون کون سے قانون بدل ڈالتے ہیں، اور قانون کی کیسی دھجیاں اڑائی جاتی۔ کہا تشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ اللہ کے قانون میں تم سفارش کرنے کے لیے آ گئے؟ اور اس کے بعد
آپ نے لوگوں کو جمع کیا، آپ سمجھ گئے کہ یہ اسامہ ہی نہیں، ان کو کچھ لوگوں نے بھیجا ہے، چنانچہ آپ نے اصول بیان کیا، آپ نے فرمایا سنو، تم سے پہلے کے لوگوں کی ہلاکت اور بربادی کا سبب یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور کوئی کمزور آدمی جس کے پاس سورس نہ ہو، جس کے پاس سفارش نہ ہو، جس کے پاس بڑا خاندان نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس افراد نہ ہو، جب وہ چوری کرتا تھا تو اس پر حد نافذ ہوتی تھی۔ آج بھی دنیا میں یہی ہو رہا ہے، جو جتنا کمزور وہ اتنا ہی بیچارہ مظلوم، سارے قوانین اسی کے لیے، اور جو بڑا، یہ پوری دنیا کا حال، کسی ایک جگہ کا نہیں، پوری دنیا کا حال یہی، اور جو جتنا بڑا اس کے لیے کچھ نہیں، جو چاہے کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کی ہلاکت کا ذریعہ اور سبب یہ تھا کہ جب ان میں کوئی بڑے خاندان کا آدمی، کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور چھوٹا آدمی اگر چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ایم اللہ لو ان فاطمہ بنت محمد قطعت لقطعت یدها، اللہ کی قسم یہ قبیلہ بنی مخزوم کی عورت ہی نہیں، اگر میری لخت جگر، میری نور نظر، میری سب سے محبوب میری چھوٹی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی لقطعت یدها، تو میں خود اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ امن و امان ایسی قائم نہیں ہوتا، امن و امان کے لیے یہ جگر رکھنا پڑتا کہ کوئی بھی آئے گا سب کے لیے ایک قانون، سب کو ایک ڈنڈے سے ہانکا جائے گا، بڑا ہو یا چھوٹا، امیر ہو یا غریب۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے لیے امن و امان سے اہم کوئی چیز نہیں۔ اور ایک اور واقعہ اشارہ کر دوں اس کی طرف، امن و امان کتنا اہم تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے گئے، مکہ والوں نے روکا، حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا، اور پورا ایک سلسلہ چلا ادھر اور ادھر سے قاصدین کا۔ اس کے بعد صلح پر بات آ گئی، صلح کرنے کے لیے آئے سہیل بن عمرو، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ عنہ۔ صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، اس صلح نامے میں ایک شق یہ تھی کہ مسلمانوں اور مکہ والوں کے درمیان 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، اور ایک شق اور تھی، اور وہ یہ تھی کہ اگر مکہ سے کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا تو مدینہ والے یعنی مسلمان اس مسلمان ہونے والے شخص کو مکہ والوں کو واپس کریں گے، لیکن اگر کوئی مدینہ سے اسلام چھوڑ کر، دین چھوڑ کر، مرتد ہو کر مدینہ سے مکہ جائے گا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے۔ یہ شقیں لکھی جا چکی تھی، ابھی مہر وغیرہ نہیں لگی تھی۔ اسی درمیان جو شخص یعنی سہیل بن عمرو جو آئے تھے نمائندے بن کر مکہ والوں کے، خود انہی کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لا چکے تھے، اور انہی سہیل نے ان کو قید کر دیا تھا مکہ میں۔ کسی طریقے سے وہ قید سے نکل کر اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے تھے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، مظلوم مسلمان، کوئی گناہ نہیں، گناہ تھا تو صرف یہ کہ اس نے اقرار کیا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ابھی معاہدہ مکمل نہیں ہوا تھا، صرف شقیں لکھی ہی جا رہی تھی۔ یہ شق لکھی جا چکی تھی، ابھی مکمل نہیں ہوا تھا معاہدہ۔ اب آئے ابو جندل، اور ظاہر ہے جب معاہدہ مکمل نہیں ہوا تو ان کو تو مدینہ والوں کے ساتھ ہونا تھا، مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا تھا۔ جب اس کا اظہار ہوا کہ ان کو واپس نہیں کیا جائے گا تو سہیل نے کہا کہ اگر ابو جندل کو واپس نہیں کیا جاتا تو یہ معاہدہ بھی ختم ہو جائے گا اور یہ معاہدہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گا۔ امن و امان دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور امن و امان کے لیے قربانی دیکھیں۔ آپ نے ابو جندل کو
واپس کر دیا۔ ذرا سوچے کیا ماحول رہا ہوگا وہ۔ ایک مظلوم مسلمان بیڑیوں میں جکڑا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مسلمانوں کے پاس آیا، معاہدہ بھی مکمل نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو واپس کیا جا رہا تھا۔ آپ نے ابو جندل کو واپس کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو آواز لگائی کہ اے مسلمانوں کی جماعت، کیا مجھے واپس کر دیا جائے گا انہی ظالموں میں جنہوں نے مجھے قید کر رکھا ہے، اور قید ہی نہیں کیا ہے، بیڑیوں میں جکڑ کے قید کیا۔ مسلمان پریشان ہو گئے، لیکن رحمت للعالمین امن و امان کا اتنا بڑا پرچارک کہ اس سے بڑا امن و امان کا پرچارک دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ آپ نے ابو جندل کو واپس کر دیا کہ یہ جنگ بندی کا جو معاہدہ ہو رہا ہے، یہ جو امن و امان کا معاہدہ ہو رہا ہے، آپس میں کسی بھی طرح سے ایک دوسرے سے بے ڈر اور بغیر خوف کے ساتھ رہنے کا جو معاہدہ ہو رہا ہے، کہیں یہ معاہدہ ٹوٹ نہ جائے۔ آپ نے ابو جندل کو واپس کرنا گوارا کر لیا، لیکن امن و امان کے لیے قائم کیے جانے والے اس معاہدے کو آپ نے ختم نہیں کیا۔ اور پھر آپ نے تسلی دی ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ابو جندل صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تمہارے جیسے کمزور مسلمانوں کے لیے کوئی سبیل نکالے گا، کوئی راستہ نکالے گا۔ کہنے کا میرے مقصد یہ کہ چاہے فاطمہ مخزومیہ کا واقعہ، چاہے ابو جندل کا واقعہ، یا قرآن کی وہ آیات ہوں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اسلام کو، ہمارے رب کو، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں امن و امان کی بڑی فکر۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں امن و امان کی بات کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کی بات کی۔ ان لوگوں کی جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کریں، لوگوں پر ظلم کریں، لوگوں کا خون بہائیں، لوگوں کی عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالیں، لوگوں کا مال چرائیں، ڈاکہ زنی کریں، ایسے لوگوں کی سرکوبی کی گئی، ان کے لیے سزائیں متعین کی گئیں۔ اور یاد رکھیں، جب تک ایسا نہیں ہوگا دنیا میں ترقی ایک خواب ہے، ایک خواب۔ اور آپ دیکھ لیں ملکوں کی تاریخ، جب تک وہاں امن و امان رہا، آپ عراق کو لے لیں، شام کو لے لیں، لیبیا کو لے لیں، دوسرے ممالک کو لے لیں، امن و امان رہا، انہوں نے قیادتیں کی، ایجادات ہوئی ان کے یہاں، بہت کچھ ہوا ان کے یہاں، بڑی ترقی کی۔ اور اس کے بعد جب امن و امان غارت ہوا، آج دیکھیے کیا حال، لوگ نانے شبینہ کو محتاج، نانے شبینہ، دنیا میں امن کے ٹھیکیدار پتہ نہیں کہاں، جن کو بچوں کی لاشیں نظر نہیں آتی، جن کو ٹوٹے ہوئے مکانات نظر نہیں آتے، تباہ شدہ شہر نظر نہیں آتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے واسطے جذباتیت کو بالائے طاق رکھا جائے، بد امنی کو اپنے پاس نہ آنے دیا جائے، کسی بھی قسم کی جذباتیت کو اپنے دل و دماغ میں جگہ نہ دی جائے، اس دنیا کے لیے مفید بنا جائے، اپنے لیے مفید بنا جائے، اپنے طور پر امن و امان کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہمیں ترقی کی راہوں پر گامزن کرے، رب کائنات ہمیں بے امنی اور بد امنی سے محفوظ رکھے، امن و امان کے ساتھ زندگی گزارنے اور امن و امان کو دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔